اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخری ٹاپک گھریلو زندگی کا، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آخری دو ہے تو یہ آخری ٹاپک ہے، انلیس ایز آئی سیڈ کہ کوئی اور بات ذہن میں آتی ہے یا آپ کے ذہن میں آتی ہے اور آپ شیئر کرتے ہیں۔ یہ ہے علیحدہ خاندان میں ذمہ داریاں۔ یہ بھی ہے، یہ بھی ایک سسٹم ہے جس میں فار وٹ ایور ریزنس، فرض کیجئے لڑکے کے ماں باپ گاؤں میں رہتے ہیں، ان کی زمین ہے نہیں ہے ڈس ریگارڈنگ دیٹ، لیکن وہ بیسکلی گاؤں میں رہتے ہیں اور لڑکا شہر میں جاب کرتا ہے، تو آبویسلی جب اس کی شادی ہوگی تو بہتر تو یہی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ شہر میں رہے گا۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ بیوی اس کی گاؤں میں رہے گی، وہ شہر میں رہے گا اور وہ درمیان میں شٹل کرتا رہے گا کہ اچھا میں ہر ہفتے میں بھاگا جا رہا ہوں اور آ رہا ہوں اور یہ کر رہا ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہے یہ بھی ایک سسٹم ہے جو بہت گھروں میں چل رہا ہے۔ اینی وے ہم تو اس کی بات کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جو آج کل کے جو بچے بچیاں ہیں، وہ چونکہ ان کا ایک خاص مزاج بنا ہوا ہے، اس لیے وہ چاہتے بھی ہیں کہ الگ رہیں۔ They want to build a home of their own actually۔ وہ چھوٹا بڑا یونٹ جو بھی ہے doesn't matter actually۔ ان کے لیے تو ایک ون بیڈ روم اپارٹمنٹ بھی کافی ہے، اسٹوڈیو اپارٹمنٹ بھی کافی ہے ایک کپل کے لیے تو to begin with as long as they don't have children actually۔ اور ایک آدھ بچہ بھی ہو جائے تو بھی گزارا اس میں ہو سکتا ہے ان کا۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ زندگی گزاریں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ آپ دونوں کا متفق ہونا ضروری ہے اس کے اوپر، کیونکہ اگر ایک پارٹنر چاہتا ہے اور دوسرا نہیں چاہتا، جو کہ زیادہ تر کیسز میں یہ ہوگا کہ غالباً بیوی یہ چاہتی ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹلی رہیں اور میاں صاحب یہ نہیں چاہتے، وہ اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم بہتر ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہیں۔ تو کتنے جوائنٹ فیملی سسٹمز ایسے ہیں جس میں سال 2 سال 5 سال کے بعد لڑائی ہوتی ہے، بڑی شدید لڑائی ہوتی ہے، بہت تعلقات خراب ہوتے ہیں، اور اس کے بعد بیٹے صاحب سامان اٹھاتے ہیں اور کئی کرائے کے گھر میں چلے جاتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یا وہ اگر سرکاری ملازم ہیں، ان کو گھر الاٹ ہو جاتا ہے تو وہ کلمہ شکر ادا کرتے ہیں اور فوراً اپنے جوائنٹ فیملی سسٹم سے نکل کے ادھر شفٹ ہو جاتے ہیں کہ جی مجھے تو گھر مل گیا، ہم تو جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی اس کی شکلیں، اس سے بری بھی ہیں کچھ شکلیں، لیکن یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فرض کیجئے جو بھی سچویشن تھی، لیکن آپ کا ایک انڈیپینڈنٹ یونٹ ایگزسٹ کرتا ہے، جس وجہ سے بھی بنا ہے، آپ کی خواہش تھی، مجبوری تھی، کچھ بھی تھا، لیکن اب آپ کا ایک انڈیپینڈنٹ یونٹ ہے جس میں آپ اور آپ کی وائف رہتے ہیں ٹو بگن ود، اور کل کو اللہ کرتا ہے آپ کے بچے ہو جاتے ہیں تو آپ کے بچے بھی اس میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ کا ذاتی یونٹ ہے۔ اب اس میں آپ کی ذمہ داریاں مختلف ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس یونٹ کی انٹائر ذمہ داری پرائمریلی آپ پہ ہے، باپ پہ، مرد پہ، اور اس کے ساتھ جوائنٹ ذمہ داری ہے بیوی کی، ماں کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیسرا تو کوئی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہوگا آپ دونوں کے درمیان ہی ہوگا، آپ دونوں ہی فیصلے کریں گے، آپ دونوں ہی ان فیصلوں پہ عمل کریں گے، آپ دونوں ہی مل کے کریں، الگ الگ کریں۔ الگ الگ سے مراد یہ ہے کہ آپ کما کے لائیں اور وہ گھر چلائیں، یا دونوں کما کے لائیں اور گھر چلائیں، یا جو بھی کریں، لیکن یہ آپ کا یونٹ ہے۔ تو اس یونٹ میں آپ کی ذمہ داریاں جوائنٹ فیملی کی نسبت بدل جاتی ہیں۔ ون، یو ہیو ٹو ریئلی اون دس یونٹ۔ وہاں پہ آپ کے پاس تھوڑی سی ایک آپشن ٹائپ چیز آپ نے دماغ میں رکھی ہوئی ہے نا، کہ کوئی نہیں، خیر ہے نا، یہی رہ رہے ہیں، کوئی بات نہیں۔ یہاں پہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہے، یہ آپ ہی کا یونٹ ہے اور آپ ہی کی ذمہ داری۔ تو پہلا تو فرق یہ پڑ جاتا ہے۔ دوسرا فرق یہ پڑتا ہے کہ جو یونٹ آپ کی ذمہ داری ہے، اس کی ہر چیز آپ کی ذمہ داری ہے، اس میں کہیں سے آپ کو سپورٹ نہیں ملے گی کوئی، ایس سچ کوئی۔ اگر خدا نخواستہ آپ دونوں میں سے کوئی بیمار ہوتا ہے تو بھی ایک دوسرے کی کیئر آپ ہی کریں گے۔ آپ جو کچھ بھی آپ کو کرنا ہے، میل جول کرنا ہے، سوشلائز کرنا ہے، مشقت کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، وہ آپ دونوں ہی کریں گے۔ جو بھی خوشی غم ہوگا وہ آپ دونوں کے درمیان ہی ہوگا۔ تو وچ مین کہ آپ کو پوری طرح انوالو ہونا ہے۔ دوسرا چینج یہ ہے بڑی، پہلا آپ کو ذمہ داری لینی ہے، اون کرنا ہے یونٹ کو۔ دوسرا یہ کہ آپ کو ہر چیز میں شامل ہونا ہے، کیونکہ جو لوگ انڈیپینڈنٹ یونٹ کے باوجود اس میں شامل نہیں ہیں، وہ
probably they didn't deserve an independent unit, if I may say that actually. ان کے پاس ہونا ہی نہیں چاہیے تھا نا پھر انڈیپینڈنٹ یونٹ، تو ان کو الگ گھر کی ضرورت نہیں تھی اگر انہوں نے اسی طرح سے رہنا تھا. میں بار بار کہہ رہا ہوں بارنگ دوز پیپل جن کی مجبوری ہے، جو پاکستان سے باہر ہیں، جو اسینشیل سروسز میں ہیں، جو اور ایسی کسی وجہ سے جو ہے گھر سے باہر زیادہ دیر رہنے پہ مجبور ہیں، ان کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، ہم جنرل بات کر رہے ہیں جو میجورٹی ہے. سو ون اون کرنا ہے، دوسرا یہ کہ ہر چیز میں انوالو ہونا ہے، تیسرا یہ ہے کہ آپ کو اس یونٹ کو پروٹیکٹ خود ہی کرنا ہے ہر لحاظ سے، کہ اس یونٹ پہ کوئی مشکل وقت نہ آئے، کوئی خدا نخواستہ اس پہ کوئی سیکیورٹی کا ایشو نہ ہو، کوئی اور اس طرح کا ایشو نہ ہو کہ اکیلے رہ رہے ہیں اور آپ بھی فرض کیجئے آپ 2-2 4-4 دن کے لیے چلے بھی جاتے ہیں تو پیچھے سے کوئی مشکل نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں بھی آپ ہی کو دیکھنی کہ اگر آپ نے 6 دن کے لیے جانا ہے کہیں تو 6 دن کا پھر آپ سامان دے کے جائیے گھر پہ، پھر اس پہ مت چھوڑ کے جائیے کہ اچھا بھی لے آنا نہ جا کے تم، یہ مت کیجیے. آپ جانے سے پہلے ارینجمنٹ کر کے جائیے تو بہت اچھا ہوگا، وہ بہت اچھا لگے گا اور آپ کا گھر سیکیور رہے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو بچوں کا معاملہ ہے آپ کے، وہ آپ دونوں کو ہی دیکھنا ہے. تو آپ یہ نہیں کر سکتے، مناسب نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی میں تو بس بڑا جی میں تو گیا تھا جی میں بڑا تھک گیا ہوں. آپ کریں بچوں کا جو کرنا ہے، کچھ نہ کچھ آپ کو بچوں کو بھی ٹائم دینا ہے، کیونکہ اور کوئی تھرڈ پارٹی ان کو ٹائم نہیں دے رہی، کوئی گرینڈ پیرنٹس نہیں ہے جو ان کو ٹائم دے رہے ہیں. اور ظاہر ہے خاص طور پہ لڑکوں کا تو یہ معاملہ ہوتا ہے نا کہ جب وہ تھوڑا گرو کرتے ہیں تو دے نیڈ اے رول ماڈل. ایکچولی ان کو باپ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. وہ خدا نخواستہ نہ ہو تو مجبوری ہے، لیکن اگر موجود ہے اور اویلیبل نہ ہو تو پھر بدقسمتی ہے. تو لہٰذا آپ کو ان کو بھی ٹائم دینا ہے، بچوں کو بھی ٹائم دینا ہے. تو علیحدہ خاندان میں فائدے بھی ہیں. فائدے یہ ہیں کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، آپ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، اپنا وقت اپنے حساب سے صرف کرتے ہیں. آپ لوگوں سے ملنا جلنا ہے، کسی کو بلانا ہے، کہیں جانا ہے، یہ سب کوئی آپ پہ کمپلشن نہیں ہے کہ آپ کسی سے پوچھیں گے، کریں گے، فلاں ہوگا، یہ دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے. کچھ نہیں ہے، آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، آپ کر سکتے ہیں جو کرنا چاہیں. یہ اس کے فائدے ہیں. نقصان تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن اس کی فلپ سائڈ بہرحال یہ ہے کہ پھر ذمہ داری ساری آپ کی ہے، اور وہ اگر ذمہ داری آپ پوری کریں گے تو آپ کا ہاؤس ہولڈ جو انڈیپینڈنٹ یونٹ ہے ماشاءاللہ بہت اچھا چلے گا. اگر نہیں کریں گے تو وہ چلے گا تو صحیح، چونکہ ہمارے ہاں یونٹس چلتے رہتے ہیں نا، اچھے برے حال میں وہ لڑکتے رہتے ہیں، لیکن وہ لڑکتا رہے گا، وہ چلے گا نہیں اچھے طریقے سے. اس میں کوئی خوشی نہیں آئے گی، کوئی اس سینس میں اس میں کوئی بہت اچھی باتیں شامل نہیں ہوں گی. تو انڈیپینڈنٹ یونٹ تو لوگ نارملی اس لیے بناتے ہیں، خاص طور پہ جو ینگ کپلز ہیں ان کی یہ بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہم الگ رہیں. اسی لیے بناتے ہیں کہ جی ہم ایک دوسرے کے قریب ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ بڑا اچھا ہو، ہم زیادہ سے زیادہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزار سکیں، اور ہمیں کوئی روکنے والا بھی نہ ہو نا، کوئی اعتراض کرنے والا بھی نہ ہو کہ کیا سارا وقت کمرے میں گھسے رہتے ہو تم، اس طرح کی گفتگو بھی نہ ہو جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہوتی ہے. تو یہ اسی خواہش سے بناتے ہیں. تو اگر یہ ساری چیزیں، یہ سارے ڈریمز، یہ سارے خواب پورے نہیں ہو رہے، اور اگر آپ کی وجہ سے نہیں ہو رہے تو پھر زیادتی. کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے، لیکن اگر آپ کی وجہ سے نہیں ہو رہے کہ آپ اس طرح سے اس کی ذمہ داری محسوس نہیں کرتے اور اس طرح سے آپ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے اس انڈیپینڈنٹ یونٹ کو خوشحال اور خوش رکھنے کے لیے، اور اس میں جو بھی اچھے معاملات ہیں، جو بھی کوالٹی آف آپ کی لائف ہے، اگر آپ اس کو مل کے بہتر نہیں بنا رہے ہیں تو پھر میں اس کو جو بھی نام آپ دینا چاہیں دے دیجیے، اچھی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ بنا رہے ہیں تو سبحان اللہ بڑی اچھی بات ہے. تو مشترکہ خاندان میں آپ کی ذمہ داریاں کچھ شیئر ہو جاتی ہیں. علیحدہ خاندان میں انڈیپینڈنٹ یونٹ میں ساری ذمہ داری آپ کی ہے. نوبڈی ول شیئر دیٹ. اور آپ کو یہ توقع رکھنی بھی نہیں چاہیے اور کسی سے کہنا بھی نہیں چاہیے. بہت بڑی مجبوری کوئی ہو تو وہ تو دیکھیے وہ ایکسیپشن ہیں. ہم ایکسیپشنز کی کبھی بات نہیں کرتے، ہم بات کرتے ہیں نارمل حالات کی. نارمل حالات میں اس انڈیپینڈنٹ یونٹ کی ذمہ داری انٹائرلی آپ دونوں پہ ہے جنہوں نے یہ یونٹ بنایا ہے. اور بینگ اے مرد آپ پہ زیادہ ہے، خاتون پہ آپ کی نسبت کم ہے. ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں. ظاہر ہے کنٹریبیوشن دونوں کا ہے، دونوں مل کے کام کرتے ہیں. اور یہ بڑا عجیب سا معاملہ ہے کہ خواتین بھی ہماری جب وہ حقوق کی بات کرتی ہیں تو وہ کہتی ہیں مردوں کے برابر حقوق ملنے چاہیے ہمیں. حالانکہ معذرت کے ساتھ جو پہلا حق خواتین کو ملنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو وہ کام
گھریلو خواتین کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو وہ کام گھروں میں کرتی ہیں اس کو ریکگنائز ہونا چاہیے کہ ہاں جی یہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ کام ہے جتنا باہر جا کے نوکری کرنا جو میاں صاحب کرتے ہیں. یہ اتنا ہی امپورٹنٹ یا شاید اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ پہلا حق یہ ملنا چاہیے. اس کے بعد دوسرا حق پھر آتا ہے کہ ہاں ہمیں بھی جاب ملنی چاہیے. اگر میں نے بھی کوالیفیکیشن، میں بھی ڈاکٹر ہوں تو مجھے بھی ملنی چاہیے. یا اگر میں سیم جاب پہ ہوں تو جو دنیا بھر میں ہے نا پیز ڈفرینٹ ہیں، سیلریز ویجز کا فرق ہے. خواتین کو کم پیسے ملتے ہیں، مردوں کو زیادہ ملتے ہیں. تو وہ اس کے بارے میں بالکل فائٹ کرنی چاہیے. لیکن پہلی فائٹ، پرائمری فائٹ اس بات پہ ہونی چاہیے کہ مجھے جو میں کام کر رہی ہوں، جو میں گھر سنبھالتی ہوں، اس کی ریکگنیشن ہونی چاہیے کہ یہ اتنا ہی امپورٹنٹ کام ہے جتنا باہر جا کے جاب کر کے یا کاروبار کر کے پیسے کمانا. یہ جب تک یہ فائٹ پوری نہیں ہوگی، اس سے اگلی فائٹس کبھی پوری نہیں ہوں گی. آئی کین ایشور یو. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا اس پہ یعنی سوچنے کی ضرورت ہے. جو لوگ اس کو بہت زیادہ ایکٹیویٹ جو اس کے ایکٹیوسٹ ہیں بلکہ، ان کو یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں تو یہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے میں ایک برسبیل تذکرہ کہتا چلوں، یہ جو نعرہ چلا میرا جسم میری مرضی، یہ انتہائی بے وقوفی کا نعرہ ہے ایکچولی. تو یہ میں کسی اور سینس میں بات نہیں کر رہا ہوں. اصل دیکھیں نا، وہ جہاں سے یہ نعرہ ہم نے اردو میں ٹرانسلیٹ فرمایا ہے، اصل نعرہ تو یہ ہے کہ میری ذات میری مرضی یا میری ذات میرے حقوق. اصل میں تو یہ ہے. اور یہ نعرہ لگائیں تو بہت لوگ اس کے ساتھ ریلیٹ کریں گے، سپورٹ کریں گے اس کو، کہ ہر شخص کو حقوق ملنے چاہیے نا. مردوں کو بھی ملنے چاہیے، عورتوں کو بھی ملنے چاہیے، بچوں کو بھی ملنے چاہیے. تو میری ذات میرے حقوق خواتین اگر نعرہ لگائیں تو وہ زیادہ سپورٹ ملے گی ان کو، اور زیادہ ان کے ساتھ لوگ کھڑے ہوں گے کمپیئر ٹو دس کہ میرا جسم میری مرضی. ہمارے یہاں جسموں کا تو وہ معاملہ ہی نہیں ہے نا. جہاں ہے وہاں پہ وہ جو بھی ہے ان کا میں اس پہ کامنٹ نہیں کرتا، وہ بھی کوئی بہت اچھے حال میں نہیں ہے. اینی وے، اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.